نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ شاہ رسل ماہ خوباں سرور انبیاء حسنین کے نانا سیدہ تائے بابا نبی رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے سلام اور درود کا تحفہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج پہلا عشرہ مکمل ہوا جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. عرب لوگوں کے اندر ایک انتہائی اہم جملہ رائج ہے. علم و حکمت کے حلقوں میں بھی وہ جملہ مستعمل ہے. تلک عشرۃ کاملۃ. جب دلائل دیے جاتے ہیں، حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اس وقت جب 10 مکمل ہوتے ہیں تو علم کی دنیا میں، دانش کے جہان میں، فہم و فراست کی دنیا میں جب 10 دلائل مکمل ہو جائیں، مثلا کسی مسئلے پر آدمی 10 آیتیں لے آتا ہے، کسی مسئلے پر 10 حدیثیں لے آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ. لو 10 مکمل ہو گئے.
عرب کے اندر یہ خصوصی طور پر جملہ بولا جاتا ہے. قرآن مجید نے ماہ رمضان المبارک کے دنوں کو گنے ہوئے دن کہا. ایامن معدودات، گنے ہوئے دن. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے گنے ہوئے دن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں. یہ دن آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہا یہ گنتی کے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا تل کا عشرۃ کاملہ، 10 مکمل ہونے کو ہے. آج 10واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، جس کی شان میں میرے کریم آقا نے، نبی رحمت نے، غم گسار امت نے، انسانیت کے محسن نے، معلم کائنات نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، کہ پہلے 10 دن کے بارے میں، پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا اللہ کا دریائے رحمت جوش مارتا. سبحان اللہ. تو 10 دن گزر گئے رحمت کے دریا کو بہتے ہوئے. سبحان اللہ. 10 دن گزر گئے جوش مارتے ہوئے اللہ کی رحمت کو. آج 10 دن مکمل ہو جائیں گے، پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا اور دوسرا عشرہ کل سے شروع ہو جائے گا اور تیزی سے یہ دن گزر جائیں گے. روزے رکھنے والوں کو تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ بخششیں، یہ کرم نواسیاں، یہ عنایتیں، یہ نوازشات، یہ بہاریں، یہ سعادتیں جن لوگوں کے حصے میں نہیں آئیں گی وہ تلیاں بننا شروع کر دیں گے. اور جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے دل جیسے جیسے روزے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے دل شیر ہو رہے ہیں. وہ ایک منزل کی طرف ہے، وہ ایک انہیں نشان منزل نظر آ رہا ہے، انہیں وہ ٹارگٹ نظر آ رہا ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے. تو جو راستے کا انتخاب بھی نہ کر سکے، منزل کا تعین بھی نہ کر سکے، دیکھتے ہی رہ گئے اور نصیب والے منزل کو پا جائے. کل جب پہلا عشرہ مکمل ہوگا، آج تو کل دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. گنتی کے دن تیزی سے گزر جائیں گے. حضور نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ جب دوسرا درمیانی عشرہ شروع ہوتا ہے نا تو پہلے ایک دریا بہ رہا ہے، پہلے کرم کی لہر چل رہی ہے، پہلے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. فرمایا ساتھ ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے، رحمت تو چل ہی رہی تھی، فرمایا ساتھ بخشش کا دریا بھی جوش میں آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے 10 روزے اگر مکمل ہو جائیں تو رحمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور بخشش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں، رحمت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ دریا بہتا رہتا ہے، رحمت کی لہر جاری و ساری ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور کملی والے نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کے ساتھ بخشش کی لہر بھی جاری و ساری ہو جاتی ہے. یعنی پہلے رحمت کا دریا بہ رہا ہے، کل سے نال اضافہ ہو جائے گا، بخشش کا دریا بھی بہنا شروع ہو جائے گا. حضرت اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تو پکار رہا ہے، کبھی وہ دریائے رحمت بہا رہا ہے، کبھی دریائے بخشش بہا رہا ہے. شرط تو یہ ہے کوئی آئے، دامن پھیلائے، اللہ کے سامنے جھکے، اپنی بخشش اور رحمت کی التجا کرے. میرا
رب بخشنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی قدم اٹھائے، ارادہ کرے، اس کی رحمت کو آواز دے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو روزے رکھ رہے ہیں وہ سائل بھی ہیں اور راہ روے منزل بھی ہیں، جا رہے ہیں منزل کی طرف ہولی ہولی، آہستہ آہستہ۔ اور خدا کتنا مہربان ہے، جن لوگوں کو وہ توفیق دیتا ہے وہی اس کی بندگی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ایک بڑا حسین اتفاق ہے۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ جو جب تھا نا، تو 3 رمضان المبارک کو پہلا جمعہ آیا، وہ حضرت سیدہ سبحان اللہ۔ زہرا طیبہ طاہرہ سبحان اللہ۔ جان احمد کی راحت، ان کا یوم وصال، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا۔ یقیناً آپ نے وہ دن منایا ہوگا، اپنی طرف سے محبت، مودت، عقیدت، الفت، ادب کے سارے خیرات پیش کیے ہوں گے۔ حسین اتفاق ہے کہ آج دوسرا جمعہ ہے اور 10واں روزہ ہے۔ آج سیدہ فاطمہ کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی کیسی تقسیم ہے، اللہ کیسے ان لوگوں کو زندہ و پابندہ رکھتا ہے، اللہ کیسے ان لوگوں کو امر کر چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی سیٹنگ کرتا ہے کہ کبھی اس گھرانے سے سینئر کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی جونیئر کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ کو اس منبر سے ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے اس منبر پر کوئی بیٹھے اور نبی کی بیٹی کی شان کو بیان نہ کرے، اور سیدہ کی فاطمہ کی ماں، حسنین کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان نہ کرے، وہ مسلمان کا منبر ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کتنی سعادتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ تو آج ایک انوکھے سے انداز میں میں آپ کی خدمت میں حسنین کی نانی، سبحان اللہ۔ سیدہ کی امی جان، سبحان اللہ۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اولا، پہلی بیوی، سبحان اللہ۔ خاتون اول، بے شک، خاتون اول، بے شک۔ ان کا ذکر پاک کروں گا، لیکن کروں گا اس طریقے سے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں، بے شک۔ کچھ سیکھ سکیں، کچھ ان کے رویے سے اپنا سکیں، کچھ ان کے عمل سے اپنا حصہ لے سکیں۔ صرف فضیلت کو بیان کر دینا ایمان کو تازہ کرتا ہے، لیکن جذبہ عمل نہیں بڑھاتا۔ لیکن اگر ان کے عمل کو بیان کیا جائے تو فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور اندر ایک جذبہ عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خطبہ کے اندر میں نے سورہ حج کی ایک آیت پڑھی ہے آخر سے، آپ نے اس کو بڑی توجہ سے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے تاکہ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب بھی ہم سب کو مل سکے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ آج خطبہ کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق سورہ حج سے ہے۔ بولیے سورہ حج سے ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو دہراتا ہوں کہ آپ بھی جب تلاوت کریں اور سورہ حج ختم ہونے کو آئے، آخری صفحہ آئے، تو آپ یہ آیت پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، مسئلہ آتا ہوگا، مفہوم آتا ہوگا، اور یقیناً جو پیچھے پڑا ہوگا اس سے زیادہ اس آیت کو پڑھ کر آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ وہ آیت ہے جو میں نے جمعہ کے موقع پر
سیکھی تھی۔ سبحان اللہ، اس لیے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ سورہ جمعہ ہے، حج ہے، اور سورہ حج کا آخری صفحہ ہے، اس سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک نہیں، امام شافعی کے نزدیک اس آیت پر سجدہ پڑتا ہے۔ اس لیے میں کھلے دل سے آیت پڑھوں گا کہ ہم حنفی ہیں، ہمیں سجدہ نہیں پڑتا، تاکہ کسی کے ذہن میں اشکال نہ رہے۔ پہلے میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں سجدہ ہے آیت کے اندر، لیکن ہمیں نہیں پڑتا۔ شوافع کے نزدیک وہ سجدہ ہے، جو امام شافعی کو لوگ فالو کرتے ہیں، جب وہ یہ آیت سنتے ہیں تو ان پر سجدہ تلاوت پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس لیے یہ مسائل چھوٹے چھوٹے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں رہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، کارے اور گورے کا فرق نہیں رکھا، بے شک، عربی اور عجمی کا فرق نہیں رکھا، امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھا، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں رکھا، کسی قوم، ملک، نسل، برادری کا فرق نہیں رکھا۔ فرمایا کہاں سے ہو، کیسا ہو، زبان کوئی بولتا ہو، رنگ کوئی ہو، ملک کوئی ہو، قوم کوئی ہو، فرمایا اس سے غرض نہیں، قبلی والے کا کلمہ پڑھتا ہو، ساری کائنات کا رب اسے ایمان والا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہو، فلاں زبان بولتا ہو، فلاں لباس پہنتا ہو، نہیں، فرمایا کہیں کا رہنے والا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں کا رہنے والا ہو، اس کی رنگت کیسی ہو، اللہ، برادری کیسی ہو، زبان کیسی ہو، امیر ہو یا غریب، ادنا ہو یا اعلیٰ، سرخ ہو یا سفید، عرب سے تعلق رکھتا ہو یا عجم سے، فرمایا تمہارا رب ان میں سے کسی بات کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا کلمہ کس نے پڑھا ہے، اور جس نے جہاں سے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں رب العالمین ہو کر اسے ایمان والا کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سچی بات بتائیں کہ کیا دل کی کلی کھل جاتی ہے یا نہیں؟ بے شک کھل جائے۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، ظہیرہ دوزی بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، جوا پاس بھی کھیلتے ہیں، لیکن اللہ نہ ہمارے شراب کو دیکھتا ہے، نہ جوے کو دیکھتا ہے، نہ ظلم کو دیکھتا ہے، نہ قتل کو دیکھتا ہے، نہ ملاوٹ کو دیکھتا ہے، نہ ظہیرہ اندوزی کو دیکھتا ہے۔ جب نبی کی شان کو دیکھتا ہے تو ہم جیسے خطا کاروں کو ایمان والا کہہ کر پکار دیتا ہے۔ یہ جو ایمان والا کہا جا رہا ہے نا، اس میں ہمارا کمال نہیں، کملی والے کا کمال ہے۔ شان کس کی ہے؟ کملی والے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ایمان اس طرح کوئی ادب سے پکارے؟ ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، مجھے تو احساس ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ جیسے بھی ہیں انہوں نے کلمہ میرے رسول کا پڑھا ہے، امتی میرے رسول کے ہیں۔ فرمایا اے سارے مل کر بولو، چس آ جاتی اے ایمان والو۔ یار ایمان والے، ایمان والے کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ویسے اگر ہمارے ایمان کو حضور کو پیچھے کر کے دیکھا جائے تو حالت بدلی ہے، لیکن حضور کے رشتے سے دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھو، ہماری نسبت کو دیکھو، رب ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
آگے جو لفظ آتے ہیں وہ ہیں اگر ملا کر پڑھیں تو نورقعو پڑھیں گے. آپ نے پڑھنا ہے نا جا کر، اس لیے میں نے کہا اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا نورقعو، نون کو آگے کاف کے ساتھ ملا کر. اگر تنہا پڑھیں گے تو پڑھیں گے اورقعو. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے رکوع کرو، اے ایمان والو رکوع کرو. رکوع کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، رکوع کا مطلب ہے جھکنا. رکوع کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا. اے ایمان والو رکوع کرو، جھکو، اکڑو نہیں، جھکو. جھکو. ایمان والو جھکو. آگے لفظ آتے ہیں بڑے سادہ سے لفظ ہیں قرآن مجید کے، واسجدوا، سجدے کرو. رکوع کرو اور سجدے کرو. آپ نے غور نہیں کیا، میں یوں سمجھ رہا ہوں جیسے کلاس لگی ہو. اے ایمان والو رکوع کرو، اور آگے میں نے ترجمہ کیا واسجدوا، سجدے کرو. نماز میں رکوع رکعت میں ایک ہوتا ہے، سجدے دو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں نے عرض کیا ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا تھا نا، اور سجدہ کرو، نہیں سجدے کرو. واسجدوا، سجدے کرو. ساری نماز میں میری طرف دھیان کرو، ساری نماز میں قیام ایک بار، رکعت جب مکمل ہوتی ہے تو قیام ایک بار، رکوع ایک بار، سجدے دو بار کیوں ہے؟ قیام سنگل ہے، رکوع بھی سنگل ہے، سجدے ڈبل کیوں ہیں؟ دو کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ حکم کا ہے، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. پہلا سجدہ حکم کا ہے، اور دوسرا سجدہ جنہوں نے سجدہ کیا انہوں نے شکر کے طور پر کیا. یہ شکر ہے ہمیں سجدہ کرنے کا موقع ملا. یعنی پہلا سجدہ فرمان کا ہے، حکم کا ہے، اور دوسرا سجدہ شکر کا ہے. پہلا سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، اور دوسرا سجدہ جب کرتے ہیں تو شکر کا کرتے ہیں. شکر ہے یا اللہ تو نے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی. اے آیت یاد کروانی ہے، اے ایمان رکوع کرو اور سجدے کرو. رکوع کرو اور سجدے کرو. آگے وعبدوا، عبادت کرو. رکوع کا نام لیا، سجدوں کا نام لیا. رکوع کرو نام نہیں لیا نا رکوع کا. واسجدوا، سجدے کرو، سجدے کا نام لے لیا. آگے فرمایا وعبدوا، عبادت کرو. رکوع کا نام لے کر، سجدوں کا نام لے کر اب یہ پھر کہا جا رہا ہے عبادت کرو. رکوع کا علیحدہ ذکر کیا، سجدوں کا علیحدہ ذکر کیا. آگے پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وعبدوا، تم عبادت کرو. اللہ رکوع کر لیا، سجدے کر لیے، اب عبادت کیا ہے؟ فرمایا ان سارے رکوع اور سجدوں کے درمیان جو کرتے ہو، خدا کی تعریف کرتے ہو، خدا کی عصمت بیان کرتے ہو، خدا کی بلندی بیان کرتے ہو، میرے محبوب پر درود پڑھتے ہو، اپنی بخشش کی دعا کرتے ہو، ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے ہو، امت مسلمہ کی بخشش کی دعا کرتے ہو. فرمایا یہ سارا بندگی کے زمرے میں آتا ہے. دعا اپنے لیے کرتے ہو، بندگی رب کی بن جاتی ہے. دعا ماں باپ کے لیے کرتے ہو، بندگی رب کی بن جاتی ہے. دعا مسلمانوں کے لیے کرتے ہو، بندگی رب کی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والو رکوع کرو، وارکعوا، رکوع کرو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، وعبدوا، عبادت کرو.
کس کو؟ رکوع کس کے لیے کریں؟ سجدے کس کے لیے کریں؟ عبادت کس لیے کریں؟ فرمایا کسی اور کے لیے نہیں، ربکم، وہ جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں سنبھالنے والا ہے، جھکو تو اس کے سامنے، سجدے کرو تو اس کے لیے، بندگی کرو تو اس کے لیے۔ اب میرے مضمون سے متعلقہ اصل بات آ رہی ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارے ایمان کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر رکوع کا ذکر ہے، تیسرے نمبر پر سجدوں کا ذکر ہے، چوتھے نمبر پر عبادت کا ذکر ہے۔ اب آگے پانچویں چیز بیان ہو رہی ہے، فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کار خیر کرو، کار نیکی کا کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کا کام کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے جب رکوع کیا نیکی ہے یا نہیں؟ بولو یار، نیکی ہے نا؟ سجدے کیے نیکی ہے یا نہیں؟ آپ نے دعائیں پڑھی نیکی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ آگے پھر اللہ یہ کیوں فرماتا ہے کہ نیکی کے کام کرو؟ رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، عبادت بھی کرو، آگے لیدہ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کوئی نیکی کے کام بھی کرو، کوئی کار خیر بھی کرو۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نمازی ہوں، اب کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں، میں رکوع کرنے والا ہوں، اب کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں، میں سجدے کرتا ہوں، اب کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں، میں بندگی کرتا ہوں، اب کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ سارے کام بھی کرنے ہیں، ان سارے کاموں سے ہٹ کر کوئی نیکی کا کام بھی کرنا ہے۔ سجدوں کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو نیکی ہے، رکوع کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو نیکی ہے، بندگی کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو نیکی ہے۔ فرمایا تمہارے رب کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ نماز بھی ادا کرو، رکوع اور سجدے بھی بجا لاؤ، لیکن وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کوئی نیکی کا کام کرو۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا نمازیں بھی پڑھو گے اور ساتھ کو نیکی کا کام بھی کرو گے، تمہارا دین بھی اللہ بہتر کر دے گا، تمہاری دنیا بھی اللہ بہتر کر دے گا۔ شاید میں نے اتنی جو محنت کی ہے آپ کے سامنے بات رکھنے کے لیے یہ آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دہرانے لگا۔ میرا ایک مقتدی تھا، کبھی یہاں کثرت سے جمعہ پڑھتے ہیں آیا کرتا تھا، تو اس نے ایک بار کہا کہ تقریر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بات کو سمجھانے میں وقت زیادہ لگاتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں علم نہیں، یہ استاد کی شان ہوتی ہے، استاد کی مرضی ہوتی ہے کہ ہر تک بات پہنچ جائے، ہر لیول پہ بات پہنچ جائے۔ تو میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، کار خیر کرو، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے۔ آپ کہیں گے کہ بات تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کرنی تھی، ہمیں تو آپ نے آغاز میں کہا کہ ان کا یوم وصال ہے، یہ کیا کر رہے؟ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ حضور کی کتنی عمر تھی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے؟ 25 سال۔ کتنی عمر؟ 25 سال۔ یہ باتیں یاد رکھا کرو، حضور کی عمر پاک تھی 25 سال، اور جس عورت سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے خدیجہ الکبریٰ۔
کیا نام ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ اس نام پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ نام ہے، کبریٰ لقب ہے۔ خدیجہ نام ہے اور کبریٰ۔ حضرت خدیجہ کے ابو کا نام تھا خویلد، خویلد، بڑی توجہ سے بات سنو، اور امی کا نام تھا فاطمہ۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی امی کا نام بھی فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کا نام بھی۔ اب جملہ توجہ سے سننا، حضور کے خاندان میں 500 عورتوں کے نام فاطمہ ہوئے۔ بات سمجھا؟ حضرت خدیجہ کی امی کا نام فاطمہ، باپ کا نام خویلد۔ حضور کا جب نکاح، عمر کتنی تھی حضور کی؟ 25 سال۔ اب اگلا سوال بھی آپ نے بتانا ہے، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن اترنا شروع ہوا، سادے لفظوں جب قرآن اترنا شروع ہوا، جب جبریل اللہ کا پیغام لے کر آنے لگا، اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 41واں سال شروع تھا۔ کتنا؟ شادی ہوئی تو 25 سال، اور جب وحی آنی شروع ہوئی تو 40 سال کے بعد 41واں سال شروع تھا، وحی آنا شروع ہوئی۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننا، 25 سال سے لے کر 40 سال تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 15۔ اس طرح گندم کا حساب کرتے ہو، سالوں کا بھی کرو، کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 سال۔ ان 15 سالوں میں یعنی حضور کا نکاح ہونے سے لے کر نبوت وحی آنے تک جو 15 سال ہیں، ان 15 سالوں میں میرے رسول نے، آپ کے نبی نے، کائنات کے معلم نے، انسانیت کے مغسل نے جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ کار خیر کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ کار خیر۔ اور اس کار خیر میں پہلی مدد جو رسول اللہ کی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پھر سمجھنے کی میں بات بڑی خوبصورت آپ کو بتانے لگا کہ حضور نے وحی آنے سے پہلے، شریعت تو بنی جب وحی آئی، قرآن آیا، جبریل آئے، شریعت بنی، لیکن 15 سال حضور کے نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا، وہ جو 15 سال کا دورانیہ ہے وہی آنے اور نکاح کے درمیان، حضور نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ کار خیر کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ اور اس کار خیر میں سب سے زیادہ پیسہ جس ہستی کا لگا ہے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی حضور کی پہلی بیوی نے، جن کا نام حضرت خدیجہ ہے، ان کا یہ اعزاز اور یہ عزت اور یہ خدمت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیسوں سے تعاون کر کے حضور کو کار خیر کرنے میں مدد کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ مضمون تھوڑا سا انوکھا ہے، تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ہے کہ حضور نے کار خیر کیا، وہ تو آئے خیر بن کر کے، وہ تو آئے نیکی کرنے کے لیے تھے، لیکن حضور کے ساتھ نیکی کرنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ اعلان نبوت سے پہلے کا حصہ ہے اس خاتون کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی امی کا حصہ ہے، وہ حسن و حسین کی نانی کا حصہ ہے،
سمجھ آ رہی؟ بے شک اور وہ کیا حصہ ہے سنیں. حضور مکے سے باہر نکلے، بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی ہے. حضور مکے سے باہر نکلے تو حضور نے قافلہ دیکھا. توجہ ہے جی آپ نے میری طرف منہ کر کے میری طرف توجہ کر کے بات سنی ہے. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، ہر انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے. میری یہ مرضی ہوتی ہے کہ آپ یہاں جو گھنٹہ دیتے ہیں نا جی خالی نہ جائیں، اور 8 دن آپ انتظار کریں کہ ہم نے کوئی لینے کے لیے جانا ہے، بے شک ورنہ یہاں بیٹھ کر کئی باتیں کی جا سکتی ہیں. جی حضور مکے سے باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو حضور آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اللہ جب لیٹ گئے نا تو آدمی گھر میں آئے تو اچھی خاتون جانچ کر لیتی ہے کہ میرے شوہر کیسے آئے، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کا انداز، ان کا تکلم، ساری باتیں اچھی خاتون ہو تو وہ تو جج کر جاتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے جج کیا، نوٹ کیا کہ آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے افسردہ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، ملول ہے، اور کوئی رنجش سی ہے، دل دکھا ہوا ہے اور چادر اوڑھ کر سو گئے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ گئی اور جا کر عرض کی، اے میرے سرتاج، اے پیارے شوہر، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے، کوئی بات تو نہیں؟ یہ تعلیم بھی ہے خاتون کے لیے کہ اسے یہ رویے اپنانے چاہیے. یہ پہلی خاتون کے رویے ہیں، سبحان عورتوں کو یہ رویہ سیکھنا چاہیے، اور نہ سیکھیں تو مرد کو سکھانا چاہیے، سن کر تو جا کر سکھانا چاہیے نا. تو آپ نے چادر منہ سے ہٹائی، کہو سبحان اللہ. چاند بدلی سے نکلا، کیا بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہو سبحان اللہ. چادر ہٹائی، حضور چادر اوڑھ کر لیٹے تو رب قسم اٹھاتا ہے، حضور بکل بائے تو رب قسم اٹھاتا ہے. حضور چادر اوڑھ کر سوئے تھے اور خاتون اول فاطمہ کی امی نے اٹھایا، پوچھا خیر ہے؟ حضور نے مکھڑے سے والضحیٰ کا مکھڑا اس سے چادر ہٹائی، کہا خیر ہے، آج بڑا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. وہ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ میں مکے سے باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں، اجنبی ہیں، کوئی دوستی نہیں ان سے، کوئی رشتہ. ہاں ایک رشتہ ضرور ہے، کیا؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا. یہ رشتہ ضرور ہے. حالی نے کہا تھا نا مسدس میں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، ساری مخلوق ہے کنبہ یہ رشتہ تھا خدا کا کنبہ ہے. تو اے خدیجہ، میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا بدن پر کوئی اچھے کپڑے نہیں، پھٹے کپڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو مکان نہیں، بڑی خستہ حالت ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہے نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہوتا، میں ان کے کپڑوں کا بندوبست کرتا، میں انہیں خوراک دیتا، میں انہیں مکان دیتا. اس سوچ میں ڈوب کر نہ میں گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا ہوں کہ مجھے کوئی حال نظر نہیں آ رہا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ کی امی، حسنین کی نانی،
फरमाने लगी कुम या मोहम्मद। लहजा क्या होगा, अंदाज क्या होगा कि शोहर दुखी मिजाज है और चादर हटाकर खातून अव्वल फरमा रही है कुम या मोहम्मद। हमने ना पंजाबी की तर्जमा करिए, जड़ियां दा काम नहीं दुखा दे सामने देखना, सोनिया उठ सोनिया तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब जब एक दुखों का मारा हो और मसाइल चाहता हो हल करना, नंगे बदन को कपड़ा देना चाहता हो, भूखे को खाना खिलाना चाहता हो और रिहाइश देना चाहता हो, जरूरियात को पूरा करना चाहता हो, आज लोग कपड़ा, रोटी, मकान का नारा लगाकर कहते हैं हम बड़े सियाने हैं। हम कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं कि ये नारा उठा कहां से है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर उठ गए, तवज्जो है ना, हुजूर उठ गए। हुजूर उठे तो कहा क्या करूं, अल्लाह अल्लाह, उठाया है बताओ क्या करूं। तो अर्ज की ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, उस वक्त अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आप जरा ना बाहर जाएं, अल्लाह अल्लाह, बाहर जाएं, घूमे फिरे और पूरे हिजाज के मोटे मोटे बंदे, चीता चीता आदमी, 5 किस्म के आदमी, रोसा रईस, उन्हें इकट्ठा करो और लेकर आओ, तुम्हारे टुकड़े का हाल मैं खदीजा क्या करती हूँ, मैं खदीजा करती। हुजूर उठे, चादर उतारी और बाहर निकल गए। इसको बुला, उसको बुला, फलां को बुला, सीधा सीधा बंदे, मोटे मोटे बंदे इकट्ठे किए, लेकर आए। जब घर में दाखिल हुए ना, तो देखा कि सहन में सोने के दिनारों का ढेर लगा हुआ है। सोने के, किसका? दिरम चांदी का होता है, दिरम चांदी का, और दिनार हजरत अबू बकर जब इस्लाम लाए थे ना, उनके पास 40,000 दिरम थे। कितने? दिरम चांदी के सिक्के। और एक सोने के दिनार में पता है कितने दिरम होते हैं? 15। यानी एक सोने के दिनार की वैल्यू 15 दिरमों के बराबर। सोने के दिनारों का ढेर लगा था। बड़ी बड़ी गौर से बात सुनी है। जितनी दौलत उस वक्त ईरान के बादशाह के पास थी ना, उतनी दौलत अपने सहन में हजरत खदीजातुल कुबरा ने रख कर ढेर लगा दिया। रख कर जब हुजूर आए ना, आंखें खोल कर, नींद मेरी भी पूरी नहीं होती, लेकिन ये लम्हे भी बड़े खास होते हैं। हुजूर जब आए ना, देखा तो सहन में ढेर लगा हुआ सोने की अशरफियों का, दिनारों का। तो कहा खदीजा मैं लोगों को ले आया। आपने फरमाया ठीक है, बुलाएं, मैं एक ऐलान करने वाली हूं। हुजूर के लिए बैठने की जगह बनाई थी खदीजातुल कुबरा ने। हुजूर तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर जब उस जगह पर बैठे तो जो सोने की अशरफियों का ढेर था उससे पार नजर नहीं जा रही थी। फिर आप अंदाजा करें वो ढेर कितना था, वो ढेर कितना था। जब हुजूर बैठे ना ढेर के सामने,
سامنے سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر ہے، حضور بیٹھے ہیں، دوسری طرف سے کوئی بندہ نظر ہے نہیں آ رہا۔ تو وہ جتنے چیتا چیتا موٹے موٹے بندے بلائے تھے نا، وہ سارے دوسری طرف بیٹھے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ آئیں اور آپ نے آ کر فرمایا اے محمد، میں سارے حجاز کے رئیسوں کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ آج کے بعد یہ سارا مال تمہارا ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ جس طرح جی چاہے یہ سارے سونے کی اشرفیاں اپنی مرضی سے قربان کر دو۔ خدیجہ کے دل میں ذرے کے برابر بھی کوئی ملال نہیں ہوگا۔ حضور مسکرائے، فرمایا تیرا بھلا ہو، تو نے مجھے کار خیر کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حضور نے ان پیسوں کو کیا کرنا تھا؟ میری طرف دیکھو، بھوکے کو کھانا دینا تھا، جن کے بدن پر کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دینے تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو گھر دینے تھے، یتیموں کے سر پر کفالت کا ہاتھ رکھنا تھا۔ تو پہلی خاتون اور پہلی شخصیت جس نے رسول پاک کو کارے خیر کرنے کے لیے سونے دیاں اشرفیاں دا بول رسول اللہ دے حوالے کیتا، او دا نام خدیجہ کبریٰ ہے۔ اب حضور نے کیا کیا؟ میری طرف دیکھو، حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھاؤ اندر رکھو، فرمایا اعلان کرو، آواز لگا دو، جو جو یتیم ہو، جو جو عورت بیوہ ہو، جو جو نادار ہو، جو جو غریب ہو، جو جو بھوکا ہو، جو جو بیمار ہو، اس کا کہیں سے چارہ نہ چلتا ہو، محمد کے صحن سے سونے کی اشرفیاں لے جائے۔ اب آواز لگا دی گئی، آواز لگا دی۔ جب آواز لگی تو شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے ایک اشرفی بھی میرے اور آپ کے نبی کے پاس نہیں تھی، سارا ڈھیر راہ خدا بھی تقسیم کر دیا۔ خدا نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے کام کرو لیکن ساتھ کو کار خیر کرو، اللہ تمہارا دین بھی بہتر کر دے، تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے۔ آپ نے شاید نہیں سیکھا، کار خیر جو حضور کرتے تھے اس میں پہلا ہاتھ جس ہستی نے بٹایا ہے، مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی حضرت آج جن کا یوم وصال ہے، اور یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر آدمی کو میری طرف جان دے، یہ بات سونے سے لکھنے کے قابل ہے جو میں کرنے لگا۔ لوگ نمازی ہوتے ہیں، کار خیر نہیں کرتے، لوگ حاجی ہوتے ہیں، اپنے عمرے گن گن کر دکھاتے ہیں، کار خیر نہیں کرتے، لوگ سجدے کر کر کے یہاں نشان بنا لیتے ہیں، کسی پر ترس نہیں کھاتے، یتیموں کے کام نہیں آتے۔ یاد رکھ لیں، اللہ دین اور دنیا اس کا بہتر کرتا ہے جو کار خیر میں حصہ دیتا ہے، جو کار عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ حضرت خدیجہ۔ 1,24,000 کم و بیش نبی جو آئے، کسی نبی نے کی بیوی نے پہلے ایمان نہیں لایا۔ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے ہیں، کسی نبی کی بیوی نے پہلے ایمان نہیں لایا۔
हुजूर को ये इज्जत हासिल है कि आपकी बीवी सबसे पहले ईमान लेकर आई। हजरत खदीजा कुबरा को ये इज़्ज़त हासिल है कि आप सबसे पहले ईमान लेकर, और जो सबसे पहले ईमान लेकर आई थी उनका जिगर क्या था क्या बात, कि सोने का बोझ सुभान अल्लाह, कारी खैर के लिए अपने शौहर को दे दिया। अब मेरे दूसरे जुमले पर गौर करना, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या बात, आप जब कुरान नाज़िल हुआ था, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं? एक बड़ा प्यारा सबक है। जब कुरान नाज़िल हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते, आपकी मुखालफत, हुजूर ने सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दिया, फरमाया मक्का छोड़ दो, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह ठीक है, वहां चले जाओ। मर्दो ज़न चले गए, औरतें मर्द चले गए हिजरत कर, उनमें सैयदना उस्मान गनी भी थे। हाँ जी, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को इंतहा का तंग किया तो आपने कहा चलो मैं भी हिजरत कर। हुजूर से मशवरा किया, हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारी तबीयत है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप भी हिजरत कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सामान बांधा, जो पास था ना वो सारा कुछ बांध लिया और मक्के से निकले। थोड़ा सा बाहर निकले थे ना, पोटली उठाई हुई अपना सामान और अपना शहर छोड़ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। जब थोड़ा सा बाहर निकले, सफर किया ना, तो आगे से एक आदमी आ रहा था जिसका नाम था इब्नो दगना। इब्नो दगना, ये चौधरी का नाम था, मक्के के चौधरी का नाम था इब्नो दगना। वो आ रहा था, उसने देखा, उसने कहा अबू बकर सिद्दीक को? कहा हाँ। कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? क्या कहा, किधर का इरादा है? ये सामान उठाकर किधर जा रहे हो? कहा मैं हबशा की तरफ हिजरत करके जा रहा हूं। कहा आप जैसे लोगों को शहर से नहीं जाना चाहिए। कहा लोग मुझे तंग करते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूं, लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, मैं अल्लाह की बंदगी करता हूं, लोग मुझ पर जुल्म करते हैं। तवज्जो है? जिस वेले तवज्जो नहीं होती तो मैं आखना तवज्जो है, मुझे नहीं मैं आखना, मैं खतीब हां। जिस वेले तवज्जो नहीं ना होती उस वेले मैं ना तवज्जो करो, मुझे नहीं मैं आखना। ऐ सारे मुखड़े मैं वेख लिया, जिस वेले फर्क होती है तो उस वेले मैं आखना मेरे हाल में बात बड़ी कीमती होती है। इब्ने दगना कहने लगे आपको अबू बकर नहीं जाना चाहिए। कहा जुल्म होता है, तंग करते हैं, मारते हैं, कुरान नहीं पढ़ने देते। इब्ने दगना कहने लगा तुम कुरान पढ़ते हो तो उनको क्या होता है? आप फरमाने लगे मैं तो अपने शौक में पढ़ता हूं, लेकिन मेरा पढ़ना सुनकर उनके दिल दहल जाते हैं। पढ़ता मैं हूं, उनके दिल हिल जाते हैं। इब्ने दगना ने कहा यार मेरी बात सुनो, ना जाओ, ना शहर मक्का को छोड़ो। अबू बकर कहने लगे क्यों ना छोड़ो, तुझे मुझ में क्या नजर आता है? तुम मक्के के चौधरी हो, इब्ने दगना रईस हो, पंचायत के आदमी हो, मैं मक्का क्यों ना छोड़ूं? उसने कहा तवज्जो करें, उसने कहा अबू बकर आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, आप बेवा औरतों के काम आते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मरीजों का इलाज करवाते हैं, आप नादारों के काम आते हैं, आप बेघरों को घर देते हैं। ऐसे बंदे को शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलो मैं चौधरी हूं, मेरे साथ आज के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। जो बंदा कारी खैर करता हो उसको शहर छोड़कर नहीं जाने देना चाहिए। मैं कभी भी गवारा नहीं करूंगा कि कारी खैर करने वाला इलाका छोड़ जाए। हजरत आपने गौर नहीं किया, सुभान अल्लाह,
حضور نے پہلا دکھ جو بیان کیا وہ قاری خیر کا تھا، بے شک اور ابو بکر شہر چھوڑ کے جو جا رہے تھے قاری خیر والے تھے۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ایمان والو رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، عبادتیں بھی کرو، لیکن فافعلوا الخیر، قاری خیر بھی کرو، لعلکم تفلحون، تمہارے دونوں جہان ٹھیک کر دو، تمہارے دونوں جہان ٹھیک کر دو۔ آپ میرے پیغام کو کئی حوالوں سے میں کر رہا ہوں، خدیجہ الکبریٰ کی شان بھی بیان کی، قاری خیر کی عصمت کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ نمازی ہونے پر ناز کر کے نہ بیٹھ جانا، حاجی ہونے کے حج پہ ناز کر کے نہ بیٹھ جانا، سارے کام کرو بندگی کے، قاری خیر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دین اور دنیا بہتر کرے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا زندگی میں کوئی قاری خیر کرتے ہو؟ کیا آپ زندگی میں کوئی قاری خیر کرتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہو کہ قاری خیر کریں۔ ساڈے پتہ کی ہوتا ہے؟ ساڈے یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے نماز پڑھن کی توفیق مل گئی ہے تو وہ پھنڈ پھنڈ بہتا ہے میں نمازی ہاں تو مینوں ہن کہڑی کسی شے دی لوڑ ہے، تو جے کوئی حج کر آیا وہ کھلا کے بہ گیا مینوں ہن ہور کاہدی لوڑ ہے۔ اللہ کہتا ہے نمازیں بھی پڑھو، رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، عبادت بھی کرو، وافعلوا الخیر، قاری خیر بھی کرو، کسی یتیم کی پرورش کرو، کسی بیوہ کے حقوق کا خیال کرو۔ ٹیلی فون پہ ایک دوست نے پرسوں ترسوں کی بات ہے رات کو فون کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں، ہمارے علاقے کا نوجوان ہے، یہاں کبھی کبھی جمعہ پڑھنے بھی آتا ہے، اس نے لاہور سے فون کیا، کہنے لگا کہ ایک خاتون ہے، اس کی کوئی شکل اچھی نہیں لیکن بیوہ ہے، نہ اسے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کبھی اس سلسلے میں ہمارے گاؤں میں آئیں اور آ کر رہنمائی لوگوں کی کریں کہ نکاح کو نہ کرے اس سے، لیکن اس کی مالی مدد تو کوئی کرے نا کہ اس کے بچے پال جائیں۔ میں نے کہا رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ میں آؤں گا اور اسی ٹاپک پر کہ اسلام بیواؤں یتیموں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک قاری خیر کر جائیں، کسی بچے کو پڑھا جائیں، کسی مدرسے کی خدمت کر جائیں، کسی مسجد کے بجلی کے بل ادا کر جائیں، کوئی تو اپنی زندگی میں ایسا کام کریں کہ اللہ آپ کو اس کام کی وجہ سے لعلکم تفلحون کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ آخری چھوٹی سی بات ہے، اس کے بعد ہم روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہو، 1 گھنٹہ سامنے گھڑی بتا دیں، 1-2 منٹ کم ہوگا لیکن گھنٹے کے قریب وقت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بولنا صرف بولنے کی حد تک نہیں، مسئلہ ہے بیماری کا ٹریس کرنا، اس کے حل کے لیے آپ لوگوں کے ذہن بنانا کہ میں اور آپ کوئی قاری خیر کریں، میں اور آپ کسی اچھے نیکی کے کام میں حصہ لیں۔ مسجد ہے اس کی خدمت قاری خیر میں آتی ہے، کسی غریب کی غربت دور کرنا قاری خیر میں آتا ہے، کسی بیمار کا علاج کروانے میں مدد کرنا قاری خیر میں آتا ہے، کسی غریب طالب علم کو پڑھانا قاری خیر میں آتا ہے۔ میں ویسے کہتا نہیں، میں نے ایک بچے کو پہلی سے لے کر اشارہ دے دیتا ہوں، پہلی سے لے کر MSc تک اس کے وظائف ادا کیے ہیں اور آج وہ ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ تو میں کبھی کبھی جب وہ گزرتا ہے نا اچھے لباس میں، اچھے کپڑے پہن کر میرے سامنے سے گزرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ کم از کم میں یہ اشارہ دے رہا ہوں، بعض بچے پڑھنا چاہتے ہیں
پیسے نہیں ہوتے، پڑھائی بڑی مشکل ہے، مدرسہ چل رہا ہے، 3 وقت انہیں کھانا دیا جاتا ہے، آپ اپنا حصہ اس لنگر میں ڈال کر کار خیر کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے اسے دوائی لے کر دے دیا کریں، کار خیر کر سکتے ہیں، یا آپ کا اثر رسوخ ہے پیسے نہ دیں، آپ کا اثر رسوخ ہے کسی ہسپتال میں اس کا علاج کروا دیں، کسی ڈاکٹر کا ترلا کر دیں، اسی طرح کوئی یتیم ہے آپ اس کی مدد کریں، کوئی بیوہ عورت ہے آپ اس کی مدد کریں، کوئی سفید پوش ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، لگتے نہیں غریب لیکن اندر سے مر رہے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسے بندے کی مدد کرنا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی کار خیر درد پیدا کرو، حکمت پیدا کرو۔ چھوٹی سی بات ہے، پہلی جنگ ہوئی ہے رمضان شریف میں، جنگ بدر، اس میں حضور کے داماد قیدی بن کر آئے تھے، حضور کے داماد سمجھتے، حضور کے داماد جوائی قیدی بن کر آئے، حضور کی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب، حضور کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کے شوہر قیدی بن کر آئے تھے، نام ہے ابی العاص، ابی العاص قیدی بن کر آئے تھے، تو فدیہ دے کر رہا ہونا تھا، پیسے دے کر، حضور کے داماد پہ جو قانون دوسروں کے لیے تھا وہی داماد کے لیے، قیدی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی اس وقت مسلمان کا مسلمان سے نکاح کا حکم نہیں آیا تھا، نکاح کی آزادی تھی، حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت زینب سے کیا، اور ان سے ایک بیٹی بھی ہے حضرت زینب کی، جن کا اس بیٹی کا نام ہے حضور کی نواسی ہے، ان کا نام ہے حضرت امامہ۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ اس اپنی دوتی کو، نواسی کو حضور گود میں لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ سارا جگ یہ تو بیان کرتا ہے نا کہ حسنین کاندھے پہ چڑھے تھے، کبھی نواسی امامہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ حضور گودی میں لے کر اچھڑ چک کے حضور گودی میں لے کر اپنی دوتی کو نماز پڑھتے تھے۔ وہ حضرت زینب کی بیٹی تھی، حضرت امامہ۔ جب رہا ہونے کے لیے پیسے دینے تھے، داماد نے رہا ہونا تھا، پیسے تھوڑے تھے، تو ساتھ انہوں نے نا ایک ہار تھا حضور کی بیٹی کا، گلے کا ہار، توجہ ہے، گلے کا ہار، اور وہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا، اور جب حضرت زینب کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت زینب نے وہ ہار اپنے شوہر ابی العاص کو چھڑانے کے لیے حضور کے پاس بھیجا کہ یہ ہار ہے اور یہ پیسے ہیں، ٹوٹل اتنا مال بن جاتا ہے، میرے شوہر کو آزاد کر دیا جائے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، لوگ فدیہ لے کر آ رہے تھے، لوگ پیسے دے کر قیدی کو آزاد کر رہے تھے۔ آخر میں ابی العاص نے وہ سامنے ہار اور پیسے رکھے، کہا مجھے بھی آزاد کر دے۔ حضور کی نظر جب اس ہار پر پڑی، حضور رونے لگے۔ حضور ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں میں؟ فرمایا ایک تو یہ ہار میری بیٹی کا ہے، دوسرا یہ ہار خدیجہ الکبریٰ میری پہلی زوجہ کا ہے، اور جو خدمات میرے ساتھ میری زوجہ خدیجہ الکبریٰ نے پیش کی ہیں کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ اور فرمایا اگر پسند کرو تو میں پیسے رکھ لوں اور خدیجہ الکبریٰ کا ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں،
تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اجازت دیتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو خدیجہ کبریٰ کا ہار واپس کر دیں۔ حضور نے بیان کیا فرمایا کہ اس نے میری خدمت بڑی، میری خدمت اس سے بڑھ کر خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ روٹی لے کر آ رہی تھی، حضور کی روٹی، حضور عبادت کے لیے باہر نکلے تھے غار میں تو روٹی لے کر آ رہی تھی اور ایسے ڈھانپا ہوا تھا برتن کو، روٹی لے کر جاتی ہیں نا عورتیں روٹی لے کر، یہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ حضور کی روٹی لے کر جا رہی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، اس کے پاس ایک برتن ہے، اناؤ برتن ہے، فیہ ادام و طعام، اس میں سالن بھی ہے کھانا بھی ہے۔ آپ کبھی غور کریں میں کیا پیغام دے رہا ہوں، جبریل آ کر بتا رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کبریٰ آ رہی ہے اور کھانا لے کر آ رہی ہے اور برتن کے اندر سالن بھی ہے اور روٹی بھی موجود ہے، وہ آپ کے لیے آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو رب یہ کہتا ہے فقر علیہ السلام، اپنا رب کی طرف سے بھی انہیں سلام کہنا اور مجھ جبریل کی طرف سے بھی انہیں سلام کہنا، رب کی طرف سے بھی انہیں سلام کہنا اور مجھ آگے مسئلہ وَأَبْشِرْهَا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت کی۔ ایک دن حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا، عورتیں ہوتی ہیں نا، عورتیں جملے کہہ لیتی ہیں، یعنی حضور نہ تعریف کرتے حضرت خدیجہ کبریٰ کی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، تو حضرت عائشہ نے مفہوم عرصہ حضرت یا رسول اللہ زمانے کی ایک ہی عورت گزری ہے، حضور تعریف کرتے نا خدیجہ میں یہ بات تھی، خدیجہ میں یہ بات تھی، خدیجہ میں یہ بات تھی، تو حضرت عائشہ کہنے انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ آخر لگیاں کہ وہ ایک ہی بی بی گزری ہے، یا رسول اللہ جہڑے ویلے تانوں ویکھی انہاں دی تعریف کردے ہو۔ فرمایا عائشہ جس ویلے لوگاں نے مینوں دھکے مارے سن اونے سینے نہ لائے، اللہ نے مینوں اولاد اودے وچوں دتی ہے تے میں اج بھی زمین تے بیٹھ کے اودا محل پیا ویکھنا، من قصب لا صحب فیہ ولا نصب، بانس کا بنا ہوا ہے، وہاں تھکاوٹ بھی نہیں، شور بھی نہیں، خدیجہ آرام فرما رہی ہے، خدیجہ آرام۔ آج وقت ہوتا تو بہت سی باتیں ہیں، بہرحال آج یوم وصال ہے حضرت خدیجہ کبریٰ، آج کے دن 10ویں روزے کو آپ کا وصال ہوا تھا، اس وقت نماز جنازہ کو حکم نہیں تھا، آپ جس وقت ان کا وصال ہوا نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، ان کو دفن کیا گیا مکے کے قبرستان میں، جنت المعلیٰ جسے کہتے ہیں، وہاں آپ کی قبر ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ حسنین کی نانی ہے، فاطمہ کی امی ہے، میرے نبی کی زوجہ اول ہے، آپ لوگوں سے میں ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا کہ آج شام افطاری کے وقت اپنی طرف سے خدیجہ کبریٰ جو ہماری ماں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، وہ علم شریف کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ قل شریف کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ درود شریف کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ لنگر کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ دل کو نرم کر کے اتھرو بہا کر ہو سکتا ہے۔ میں یہ دعوے سے آپ کو کہتا ہوں جو خدیجہ کبریٰ کو خراج محبت پیش کرے گا ان کی روح بھی تو راضی ہوگی، روح محمد راضی ہوگی، والے کی روح راضی ہوگی، تو اس لمحے اس ناچیز کے لیے بھی دعا کر دینا۔ آپ کا ادنا سا خادم ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو قارئ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، جن دوستوں نے سنتے ادا فرمانی ہے وہ سنتے ادا